فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنا ہے، میں اس نعرے کو صحیح سمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب ایک ہو جاؤ۔ جب اس ملک میں رہنے والے سب ایک ہو جائیں گے تو فرقہ پرستوں کا منہ کالا ہوگا اور یہ ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ آج ملک کو بانٹنے کے لیے، آج ملک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ پیغام یہاں سے لے کے جائیے کہ ہندوستانی بٹیں گے تو کٹیں گے، اس لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ یہی ہمارا نعرہ، یہی ہمارے بزرگوں کا نعرہ ہے، نہ ہم بٹیں گے، نہ بٹنے دیں گے، نہ بانٹنے والوں کو کامیاب ہونے دیں گے۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب کا میں ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظیم۔ حضرت صدر محترم، جمعیت علماء بہار کے ذمہ داران اور صوبے کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں، میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے والی طاقتیں مٹتی گئیں اور اسلام آج بھی زندہ ہے، اور جب تک چاند سورج رہے گا اسلام باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات یقیناً پریشان کن ہیں، مگر آپ کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کام حالات کے رخ کو موڑ دینے کا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے یاد آیا کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا سے چھوٹ کر ہندوستان آئے تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، متوسلین کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک ہم آزادی کی جنگ تنہا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے لڑتے رہے اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ اب ہمیں اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی لینا ہے، مسلمانوں کو بھی لینا ہے، سکھوں کو بھی لینا ہے، عیسائیوں کو بھی لینا ہے، اور جب سارے ہندوستانی مذہب سے اوپر اٹھ کر انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس طاقت کو یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ حکومت کہ جس کے اقتدار میں سورج نہیں غروب ہوا کرتا تھا، جب ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف قدم بڑھانے لگے اور آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے لگے، ہندوستانیوں نے قومی حیثیت سے، مذہب سے اوپر اٹھ کر جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تو انگریز جیسی طاقت کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے گزشتہ دنوں کچھ سیاسی پارٹیوں کے فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنا ہے، میں اس نعرے کو صحیح سمت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب ایک ہو جاؤ۔
جب اس ملک میں رہنے والے سب ایک ہو جائیں گے تو فرقہ پرستوں کا منہ کالا ہوگا۔ جمعیت علماء نے آپ کو آواز دی ہے، جمعیت اس ملک کی رکھوالی کرتی ہے۔ جمعیت کے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اس ملک کا سیکولر آئین باقی رہے گا اس وقت تک یہ ملک متحد رہے گا، اور جب ملک کا سیکولر آئین ختم ہو جائے گا تو یہ ملک بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے سیکولر آئین کو تبدیل کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قومی یکجہتی کا پیغام جمعیت علماء ہمیشہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں، اسلامی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے غیروں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جس دین و دھرم کو ہم ماننے والے ہیں اس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ طاقتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہم ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک ہو سکے گا ہم نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ابھی آپ نے ایک تجویز سنی اوقاف سے متعلق۔ میں نے دلی میں بھی کہا، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اوقاف یہ کس کا سرمایہ ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے۔ یہ اوقاف ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ کسی نے زمین وقف کی ہے مسجد کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے مدرسے کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے قبرستان کے لیے، کسی نے زمین وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے۔ آؤ ہم اعلان کریں کہ ہم اپنے اس بزرگوں کے سرمایہ کو خود استعمال کریں گے، کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ہاں، اگر کسی جگہ کوئی وقف پراپرٹی کا غلط استعمال کرتا ہے تو حکومت اب قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرے، وہ مجرم ہے اس کو سزا دے، لیکن قانون وقف پراپرٹی کے سلسلے میں کوئی ترمیمی بل لانا، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیمی بل در حقیقت وقف پراپرٹی کے غلط استعمال کو قانونی جواز دینے کی کوشش ہے، جس کو کمی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مدارس کے سلسلے میں بھی بات آپ نے سنی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر یہ دیش آزادی کا سانس لے رہا ہے تو یہ انہی مدارس سے نکلے ہوئے جیالوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے بزرگ اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو آج بھی یہ دیش غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے آپ کو آواز دی ہے، اور جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی مدد ظلہ العالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ اگر حضرت کی آواز میں آواز ملائیں گے اور جمعیت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں گے تو انشاءاللہ جمعیت کی آواز میں قوت پیدا ہوگی، اور جب جمعیت کی آواز میں قوت پیدا ہوگی تو دشمن راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعیت نے
माजी में भी कौम की, मुल्क की, इस्लाम की, मुसलमानों की खिदमत की है, आज भी कर रही है, और जमीयत अपना फरीज़ा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी अदा करती रहेगी। बस आप इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि जमीयत जब भी आपको आवाज़ देगी, आप कदम से कदम मिला करके उसके साथ खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आयत में क्या फरमाता है? कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह कहता है हालात से परेशान मत हो, घबराओ मत, गम और दुख में मुब्तला मत हो। तुम्हारा रब तुमसे वादा करता है, ज़मीन और आसमान का मालिक वादा करता है, कहता है मैं सरबुलंदी तुम्ही को अता करूंगा, कामयाबी तुम्हारे ही कदमों को चूमेगी, दुश्मन तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। बस तुम एक काम कर लो। ए अल्लाह, वो काम क्या है? फरमाता है तुम पक्के सच्चे मोमिन बनो, मैं दुश्मनों को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मजबूती से ईमान के दामन को थामो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी के रास्ते तुम्हारे लिए गैब से खोलता चला जाएगा। जमीयत उलमा ये उलमाए किराम की जमात है, और याद रखिए उलमा जब कोई बात कहें आपसे तो उसमें मजहब की, कुरान की और हदीस की तशरीहात मौजूद हुआ करती हैं, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज आप जोश से आए हैं, पूरी कुव्वत के साथ आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं, जमीयत का ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह कामयाबी आप ही को मिलेगी। बस आप ईमानी तकाज़ों पर अमल करते हुए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि मौलाना अरशद मदनी जब आवाज़ देंगे आप उनके कदम से कदम मिलाने को तैयार हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही अंदाज से सोचने और सही रुख पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह 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 तक़ब्बलल्लाह। मौलाना के ख़िताब का हर जुमला आब ज़र से लिखने के लायक है, ख़ास तौर से वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हज़रत ने फरमाया बटोगे तो कटोगे, बहुत दिल को लग गई ये बात। ये पैगाम यहाँ से लेके जाइए कि हिंदुस्तानी बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं सब भाई भाई हैं। यही हमारा नारा, यही हमारे बुजुर्गों का नारा है। ना हम बटेंगे, ना बटने देंगे, ना बांटने वालों को कामयाब होने देंगे।